بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس آف کلاس 4 اینڈ ہوپفلی آل آر فائن. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا لاسٹ میں نے آپ لوگوں کو نظم پڑھائی تھی. اب ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف چلیں گے، جو کہ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا ناانصافی، جو کہ اب آپ لوگوں کا پیج نمبر 30 پہ ہے. تو آپ لوگوں نے جلدی سے اپنی بکس کھول لینی ہے اور پیج نمبر 30 پہ آ جائیے. پیج نمبر 30 پہ آپ لوگوں کا جو چیپٹر ہے ناانصافی، اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ناانصافی کا چیپٹر میں آپ کی بلند خوانی کرواؤں گا. اس بلند خوانی میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے. جلدی سے آپ لوگ اپنی بکس نکال لیجئے. چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم لوگ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں کا نام پریم نگر تھا. پریم نگر کے لوگ نہایت خوشحال اور مطمئن تھے. انہیں کوئی غم فکر یا پریشانی نہیں تھی. بڑے ہی چین و آرام سے زندگی بسر کرتے تھے، مگر ان میں ایک خامی تھی کہ وہ ہم پرست تھے. اچھا، یہاں بات ہو رہی ہے ایک گاؤں کی جس کا نام پریم نگر ہے. یہ دیکھیں، ایک گاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس چیپٹر میں، جس کا نام کیا ہے؟ پریم نگر ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ پریم نگر کیسے لوگ ہیں؟ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور مطمئن لوگ ہیں. انہیں کسی بات کی فکر یا پریشانی نہیں ہوا کری. بڑے ہی چین سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، مطلب سکون ہے ان کی زندگی میں. اور لیکن یہاں پہ ان کی ایک خامی ڈسکس کی گئی ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک برائی ہے. اور وہ کیا برائی ہے؟ تو دیکھتے ہیں کیا برائی ہے. ایک دفعہ اس گاؤں میں ایک الو کہیں سے اڑ کر آیا اور ایک درخت پر رہنے لگا. اچھا جی، وہ ہر روز رات کو وقت بولتا تھا. اس کے بولنے سے گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہوتے تھے. ان کے خیال میں الو کا بولنا یا اس کی آبادی میں رہنا ٹھیک نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جس بستی میں الو بولتا ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. کئی دن یوں ہی گزر گئے. الو رات کو بولتا اور بستی کے لوگ ڈرتے. وہ آپس میں یہی کہتے کہ اب یہ گاؤں تباہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں الو بولتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ الو کی ذکر ہوا ہے کہ الو آ گیا ان کے گاؤں میں اور وہ پھر بولنے لگا، جس سے گاؤں کے لوگ یوں پریشان ہوں گے کہ بھائی الو آ گیا ہے، اب یہ بولتا ہے تو مطلب اب بربادی کا یہ سبب بنے گا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. الو تمام دن اپنے خلاف لوگوں کی باتیں سنتا، ان کی حماقتیں اور ناانصافیاں دیکھتا، مگر خوش رہتا. آخر اس نے سوچا کہ کیوں نہ نحوست کا یہ الزام دھو دوں اور ان لوگوں کو حقیقت بتاؤں. چنانچہ ایک روز الو نے اس وقت درخت کو چھوڑا جس پر وہ بیٹھا تھا اور اس مقام میں رہنے لگا جس میں ایک شخص اکیلا رہتا تھا. رات کو جب الو بولتا تو گھر کا مالک کسی نہ کسی طرح اس کو اڑا دیتا. جب وہ اڑ جاتا تو مالک سو جاتا. جیسے ہی وہ سوتا الو آ کر اس کے سر میں چونچے مارنے لگتا اور کہتا کہ یہ میرا گھر ہے، تم اسے چھوڑ دو. دیکھیں اب الو نے کیا کیا. الو نے اس گاؤں کے لوگوں کی باتیں سنی اور سوچا کہ بھائی یہ لوگ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں. یہ الو کو بولنے سے تو حماقتیں سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو بربادی ہو جائے گی اس گاؤں میں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ الو نے کیا کیا؟ الو نے اس درخت پہ جس پہ وہ رہتا تھا وہاں اس درخت کو چھوڑا اور کسی بھی آدمی کے درخت پہ رہنے لگا. اب دیکھیں جب وہ رہنے لگا تو آگے کیا ہوتا ہے. جب اس واقعے کو کئی دن گزر گیا اور الو گھر سے نہ گیا تو اس آدمی نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی. یہ لوگ اس آدمی کے ساتھ گاؤں کے سرکردہ لوگوں کے پاس گئے. اس نے رو رو کر الو کی زیادتی اور اپنی بے بسی کا قصہ سنایا. گھر کے مالک نے اپنا زخمی سر بھی دیکھا اور ان سے انصاف طلب کیا. اگلے دن گاؤں کے معزز گاؤں کے چوپال میں بیٹھ گئے. الو اور اس آدمی کو بھی بلایا. گاؤں سے کے دوسرے لوگوں اچھا پھر کیا ہوا کہ الو اس آدمی کو بلایا گیا. گاؤں کے دوسرے لوگ بھی فیصلے کے لیے چلے آئے. گھر کے مالک سے اس کی دکھ بھری داستان سنائی گئی. پھر الو سے پوچھا گیا یہ قصہ کیا ہے. الو نے نہایت یقین اور اعتماد سے کہا مکان میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، میں اس میں رہتا ہوں. یہ شخص ناحق شور مچاتا ہے. الو نے یہ دعویٰ اتنے اعتماد سے کیا کہ گاؤں کے معزز لوگ کچھ نہ بول سکے اور انہوں نے الو کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا الو سچا ہے، مکان اسی کا ہے. انہوں نے مالک سے کہا کہ خواہ مخواہ جھوٹ مت بولو اور کسی کی چیز پر قبضہ مت جماؤ. جاؤ کہیں اور رہنے کا بندوبست کرو. اگر تم نے الو کو پریشان کیا تو گاؤں سے نکال دیے جاؤ گے. الو خوش خوش ایک طرف کو چلا گیا اور مکان
میں اور مالک مکان روتا ہوا ایک طرف چل دیا. دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے مستنشر ہونے لگے. چلیں اب دیکھیں کیا ہو گیا کہ الو کا جو سین ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ الو نے نا اعتماد سے جھوٹ بولا. الو جب وہ پورا ایک مطلب گاؤں کے معزز لوگ, آپ کو پتا نا چوپال میں بیٹھتے ہیں, مطلب ایک میٹنگ ہوئی اس کے خلاف, جب دوست کو بتایا نا کہ بھائی ایسا ایسا سین ہے کہ الو آ گیا میرے گھر میں اور وہ رہنے لگا ہے, تو اس طرح لوگوں نے کیا کیا, اس الو کو بلایا. جب الو آیا وہاں پہ اس نے بیٹھ کے بات کی تو پتا چلا کہ الو نے, ہاں ہمیں تو پتا چل گیا کہ الو نے تو جھوٹ بولا ہے, لیکن گاؤں کے لوگوں کو اس بات کا سمجھ نہیں آئے. تو اب وہ الو اس کے گھر میں رہنے لگ گیا. اب جب گھر میں رہ رہے تو کیا ہوا, اس نے اپنا جو شکایتیں بھی کی تو بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, بلکہ الو کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اور پھر آخر میں کیا بات ہوئی کہ بھائی جو مالک مکان ہے اس گھر کا اصل میں وہ کہاں جا کے رہے, وہ کہیں اور اپنا بندوبست کرے. اب بیچارہ مالک مکان روتا روتا کیا کرے. چلے اس کے آگے بڑھتے ہیں. کچھ دیر جا کر الو واپس آیا, اس نے مالک مکان کو بلایا جو روتا ہوا جا رہا تھا, اور باقی لوگوں کو بھی بیٹھنے کو کہا. تمام لوگ حیران تھے کہ الو واپس کیوں آیا ہے. وہ اسی سوچ بچار میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ الو ان سے مخاطب ہوا, اے پریم نگر کے رہنے والوں, جب میں تمہاری بستی میں آیا ہوں مسلسل یہی سن رہا ہوں کہ الو منحوس ہے. اس کے بولنے سے بستی اجڑ جائے گی, مگر یہ خیال غلط ہے. میرے بولنے سے یہ بستی نہیں اجڑے گی بلکہ اس کو تمہاری ناانصافی برباد کر دے گی. خود سوچو کہ کبھی الو کا بھی مکان ہوا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. مکان انسانوں کے ہی ہوا کرتے ہیں. یہ تمہارا کیسا انصاف ہے کہ میری باتوں سے مروب ہو کر تم نے میرے حق میں فیصلہ دیا جو کہ سراسر غلط اور ناجائز ہے. پھر اس نے مکان کے مالک کو مخاطب کیا, بھائی گھر تمہارا ہی ہے, تمہیں مبارک ہو. میں تو بستی والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر جو الزام دھرا تاکہ الو منحوس جانور ہے, یہ جس آبادی میں آ کر بولتا ہے یا رہتا ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. کوئی کسی کو تباہ نہیں کرتا, مگر ناانصافی اور ظلم بستیاں اجاڑ دیتی ہیں. تو دیکھیں پھر آخر میں کیا ہوا, جب الو کو وہ گھر کا مل گیا, مطلب فیصلے میں آ گیا کہ الو جو ہے وہ گھر کا مالک ہے, تو اب کیا ہوا کہ مالک مکان کے پاس تو کچھ نہیں رہا. تو پھر الو نے واپس, جب ہو گیا اس کے گھر میں فیصلہ, تھوڑی بعد الو گھر واپس آیا. کہا کہ الو نے پوری بستی والوں کو کہ بھائی یہ گھر جو ہے وہ کس کا ہے, وہ اسی مالک مکان یا اسی آدمی کا ہے. تو وہ آدمی سچ بول رہا تھا. تو الو نے یہ پروف کرنے کی کوشش کی کہ کبھی بھی منحوسیت جو ہے وہ الو کے بولنے سے نہیں ہوتی ہے, یا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی الو کا کوئی گھر بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہم لوگ پر اعتمادی سے جو جھوٹ بولتے ہیں تو یہ غلط بات ہے ایک تو, اور دوسری یہ بھی غلط بات ہے کہ جو گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کر دیا, کس سے ناحق فیصلہ کر دیا, بالکل اپوزٹ فیصلہ کر دیا. تو یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں جس کو الو نے پروف کیا. اور پھر اینڈ میں یہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں انصاف کرنا چاہیے. ناانصافی کیا کر دیتی ہے, ہمیشہ بستیوں کو تباہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ناانصافی ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ بھی. اب آپ لوگوں کو نیکسٹ چیپٹر, مطلب اس کا جو ورکنگ ہے وہ میں اب نیکسٹ ویڈیو میں کرواؤں گا. تو اب آپ لوگ خود سے بھی یہ چیپٹر ریڈ کیجئے, ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگا. ٹل دین ٹیک کیئر اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. یار کیا اذیت ہے یہ پڑھانا, اس پر اللہ کرے